اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو نوجوان پائلٹ ستار الوی رسال پور میں ٹریننگ کورس کا حصہ تھے۔ تربیت حاصل کرنے والے پائلٹ شام کے وقت عرب اسرائیل جنگ کے موضوع پر اکثر بات چیت کرتے تھے۔ جب ایک دن یہ سوال اٹھا کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں، ستار الوی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم فائٹر پائلٹ ہیں، ہم رضاکارانہ طور پر جانے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم واقعی جا کر لڑو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے روم میٹ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ابھی اٹھو۔ ستار الوی کے مطابق آدھی رات کا وقت تھا جب ہم اکیڈمی کے کمانڈنٹ کے گھر جا پہنچے۔ وہ باہر نکلے تو ان کو ہم نے ساری بات بتائی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ باہر سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح آفس میں مجھ سے ملو۔ اگلے دن کمانڈنٹ کے دفتر میں رضاکارانہ طور پر شام جانے والے پاکستانی پائلٹ سے ایک بار پھر سوال ہوا کہ کیا وہ اپنی پیشکش میں سنجیدہ ہے۔ ستار الوی بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا بالکل سنجیدہ ہے۔ انہوں نے ہمیں 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا اور پھر کہا کہ پشاور پہنچو، وہاں سے طیارہ تم لوگوں کو لے جائے گا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ فضائیہ کے ایئر چیف نے بھٹو صاحب سے بات کی، جنہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے رابطہ کیا اور انہوں نے حامی بھر لی۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک شلوار قمیض اور فلائنگ گیئر لیا اور پشاور پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ 14 اور لوگ بھی رضاکارانہ طور پر جانے والوں میں شامل ہے۔ ہمیں چیف کے فوکر جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چیف بھی آ گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ پاکستانی پائلٹس کو ایک کاغذ دے دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ ستار الوی کے مطابق اس خط میں لکھا تھا کہ ہم بیرون پاکستان چھٹی پر جا رہے ہیں اور اگر اس دوران کوئی انہونی بات ہوئی تو حکومت پاکستان یا پاکستانی فضائیہ ہمارا ذمہ نہیں لے گی۔ یعنی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو حکومت اور فضائیہ ہمیں پہنچانے سے انکار کر دیتی کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے۔ پاکستانی پائلٹس کو پہلے کراچی اور پھر ایک C-130 جہاز پر بغداد لے جایا گیا۔ بغداد سے ستار الوی اور دیگر پائلٹ پہلے اردن اور پھر بذریعہ سڑک گاڑیوں میں دمشق پہنچے۔ پاکستان پائلٹس کی مجموعی تعداد 16 تھی، جن میں سے 8 کو مصر روانہ کیا گیا جبکہ 8 کو شام میں رہنے کے لیے ہدایات دے دی گئی۔ ستار الوی شام میں رہ جانے والے 8 پائلٹس میں شامل تھے۔ ستار الوی اور دیگر پائلٹس کو بعد میں دمشق سے 30 منٹ دور دمیر ایئر بیس پر لے جایا گیا، جہاں ان کو 67A یونٹ کا نام دے دیا گیا۔ پاکستانی پائلٹس کے لیے ایک مسئلہ زبان کا تھا۔ ستار الوی بتاتے ہیں کہ شامی ایئر فورس کے روسی ساختہ MiG-21 جہازوں میں سے روسی زبان درج تھی، جبکہ ریڈار اور ATC عربی میں بات کرتے تھے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جو ضروری باتیں جہاز اڑانے کے لیے ہمیں درکار تھی وہ ہم نے لکھ لی اور ان کو ایک کاغذ پر اپنے فلائنگ سوٹ میں رکھ لیا جو ہم نے ہر وقت پہنا ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کے لیے درکار عربی زبان ہمیں ایک ہفتے میں یاد ہو گئی۔ پاکستانی پائلٹس کی شامی یونٹ کو ایئر ڈیفنس یعنی دفاع کا کردار سونپا گیا، جس کے تحت اگر کوئی بھی اسرائیلی جہاز شام کی فضائی حدود میں داخل ہوتا تو اسے روکنے کی ذمہ داری پاکستانی پائلٹس کی ہوتی۔ تاہم اس دوران مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ تاہم شام اور اسرائیل کے درمیان گولان کی پہاڑیوں پر جنگ کی صورتحال برقرار رہی۔ ستار الوی کے مطابق ہم روز صبح سحری سے پہلے تیار ہوتے اور فضائی اڈہ پہنچ کر انتظار کرتے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران پاکستانی پائلٹس کو کئی بار فضا میں بھیجا گیا اور کئی بار ان کا اسرائیلی جہازوں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن مقابلہ نہیں ہو سکا۔ ستار الوی کے مطابق پاکستانی پائلٹس نے سوچ رکھا تھا کہ چاہے ہم کسی اسرائیلی طیارے کو گرائیں یا نہ گرائیں، کسی پاکستانی پائلٹ کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں نہیں گرنا چاہیے۔ ہماری فضائی حکمت عملی اسی نظریے کے تحت بنی۔ 26 اپریل 1976 بھی کسی عام دن کی طرح ہی شروع ہوا، لیکن دوپہر کو 3:30 بجے کے قریب پاکستانی پائلٹس کو معمول کا ایک دفاعی مشن سونپا گیا۔ ستار الوی کے مطابق جب ہم مشن مکمل کرنے کے بعد بیس کی جانب واپس لوٹ رہے تھے تو اچانک ریڈار نے اسرائیلی طیاروں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع دی۔ اس وقت ستار الوی سمیت پاکستانی پائلٹس کے جہاز میں زیادہ ایندھن استعمال ہو چکا تھا، جبکہ اچانک یہ ریڈار جام ہونے سے ان کے درمیان رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے۔ 8 پاکستانی پائلٹ شہباز 8 فارمیشن میں اڑ رہے تھے، جس میں ستار الوی سب سے آخر میں موجود تھے۔ ان کے مطابق رابطہ منقطع ہونے سے قبل فارمیشن کمانڈر کی جانب سے سب کو اس سمت میں مڑنے کی ہدایت کر دی گئی تھی جس طرف سے اسرائیلی طیاروں کی آمد کی اطلاع تھی۔ یہ لبنان کی فضا تھی، جہاں اسی دوران ستار الوی کو زمین کی طرف ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔
ان کے مطابق یہ ایک اسرائیلی میراج جنگی جہاز تھا۔ ستار علوی نے اس لمحے میں اپنی فارمیشن سے الگ ہوتے ہوئے اپنا رخ اس جہاز کی طرف موڑ لیا۔ ان کے مطابق اس دوران وہ جہاز میرے قریب سے گزر چکا تھا، لیکن میری نظر اس کے پیچھے ایک دوسرے میراج لڑاکا جہاز پر پڑی۔ جیسے ہی یہ دوسرا طیارہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کے جانب دوبارہ مڑنے کے لیے ایک ایسی فضائی تکنیک کا استعمال کیا جس میں جہاز کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مخالف جہاز نے بھی اسی تکنیک کا استعمال شروع کر دیا تھا، جسے ہم سیزر یعنی کینچی کی طرح جہاز اڑانا کہتے ہیں، یعنی دونوں جہاز آگے پیچھے ہیں اور دائیں بائیں مڑتے ہیں تاکہ مخالف کے عقب میں پہنچ کر اس سے نشانہ بنا سکیں۔ ستار علوی کے مطابق اس دوران انہوں نے 0 سپیڈ پر اپنا جہاز ہوا میں ایک لمحے کو روکا تو اسرائیلی میراج ان کے آگے آ گیا، لیکن اب ستار علوی کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ان کے مطابق وہ جہاز اتنا قریب تھا کہ اگر میں فوراً فائر کرتا تو اس کا ملبہ میرے جہاز پر گرتا۔ مجھے محفوظ فاصلہ اختیار کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن وقت کم تھا کیونکہ ایک اور اسرائیلی لڑاکا طیارہ اب ستار علوی کا رخ کر رہا تھا، جبکہ ستار علوی کے جہاز کا ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب تھا اور ان کو جلد ہی فیصلہ کرنا تھا۔ ستار علوی کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیارے کے پائلٹس اپنی کمزور پوزیشن دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کوشش نے ستار علوی کو وہ محفوظ فاصلہ فراہم کر دیا جو ان کو فائر کرنے کے لیے درکار تھا۔ ستار علوی نے جہاز کا روسی ساختہ میزائل فائر کرنے کے لیے چنا اور بٹن دبا کر فائر کر دیا، لیکن میزائل نہیں چلا۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا جب میں ستار علوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آئے کہ شاید میزائل پھنس گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ حقیقت میں میزائل بٹن دبانے کے بعد 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ہی فائر ہوتا ہے۔ ستار علوی کے لیے وہ 1 سیکنڈ ان کی زندگی کا طویل ترین لمحہ تھا۔ 2-3 سیکنڈ اور لگے ہوں گے جب میزائل اسرائیلی میراج کو لگا اور میں نے اسے پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ پوری جھڑپ تقریباً 30 سیکنڈ میں ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ستار علوی نے جہاز کو زمین کی جانب لے جا کر سپر سونک سپیڈ پر زمین سے صرف 50 فٹ کی بلندی پر اپنی شامی فضائی اڈے کا رخ کیا۔ اس دوران جیمنگ ختم ہونے پر ستار علوی نے فارمیشن کمانڈر کو اسرائیلی جہازوں سے ہونے والی جھڑپ کے بارے میں آگاہ کیا اور رن وے کا رخ کیا۔ فیول گیج 0 سے بھی نیچے جا چکی تھی جب ستار علوی کا جہاز رن وے پہ لینڈ کر رہا تھا۔ ستار علوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے جہاز روک کر سوئچ آف کیا تو مجھے لگا کہ میری ٹانگوں میں سے جان نکل چکی ہے۔ زمین پر موجود عملے دیکھ چکا تھا کہ جہاز کا ایک میزائل غائب ہے، لیکن ستار علوی نے کاکپٹ سے نکلتے ہی ایک کپ چائے کا مطالبہ کیا۔